آج کے وظیفے کے شاندار اور بلند ترین ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ میں اور آپ جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے پر اعتماد، قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی ایک ایسا بندہ ہمارے سے گفتگو کر رہا ہو جس کو ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں، تو تھوڑی سی عدم اعتماد کی چیز ہوتی ہے ذہن میں، تو وہ قسم اٹھاتا ہے کہ نہیں یار اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہے، اور اگر سننے والا پھر بھی یقین نہ کرے تو پھر وہ زور دے کے ذرا اللہ پاک کی قسم ایسے ہے، تو وہ قسم جو ہے وہ زور دینے کے لیے، یقین دلانے کے لیے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جس بات کو ہم تک پہنچانے اور ہمیں منوانے کے لیے دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا دیں، اس میں کوئی بھام کوئی شک رہ سکتا ہے؟ بلکہ یہ سوچنا بھی پھر گناہ ہے، یہ سوچنا بھی ایمان کے منافی ہوگا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، یہ آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ آپ نے کب اٹھائی؟ جب آپ نے ایک صحابی کو سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے اور اس نے دعا کرنے سے پہلے کچھ کلمات پڑھے ہیں، کچھ ایسے کلمات کہ جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط ترین بنا دیتے ہیں، ایسے کلمات، ایسے الفاظ کہ جن کو ادا کرنے کے بعد بندہ زبان سے جو کہتا ہے اس کی وہ بات سنی جاتی ہے، ماشاءاللہ عرش والا قبولیت بخشتا ہے، اس کو شرف دیتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا۔ اس صحابی نے ان کلمات کے ساتھ اپنے رب سے التجا کی ہے کہ ان کلمات کے ساتھ کی ہوئی دعا جب دعا کی جاتی ہے تو وہ مالک سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ عطا بھی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اسم اعظم کے نام سے بزنس بھی کیا ہے۔ اسم اعظم میرے پاس، لوگ کہتے ہیں ہمیں اسم اعظم کہیں سے پتہ چل جائے، ہمیں بتائیں۔ وہ کہتا ہے اسم اعظم میرے پاس ہے لیکن میں ہر بندے کو تو نہیں دوں گا، جو سخت ضرورت مند ہے وہ آئے میرے ساتھ فیس طے کر دے پھر لے لے۔ تو بڑی صاحب ہم تو فری میں بتاتے ہیں، ہم تو کھلے عام بتاتے ہیں۔ جب کائنات کے سردار نے فری دیا ہے تو پھر کسی کو فیس لینے کا بھی حق کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، اور اسم اعظم ایسا شاندار وظیفہ ہے، ایسے شاندار الفاظ ہیں کہ جب ان کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ ضرور سنتا ہے، اور جو مانگا جائے اللہ وہ عطا بھی فرماتا ہے۔ تو وہ ہے آج کا وظیفہ، وہ ہے آج کی دعا، وہ ہے ذکر کہ جب بھی دعا کرنے بیٹھیں پہلے درود شریف پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر اسم اعظم پڑھیں، اور پھر اللہ سے التجائیں کریں تو وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اسم اعظم یہ ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس وظیفے کے اندر بندہ کہتا کیا ہے کہ اللہ میں تو اسے سوال تو کرنے لگا ہوں، لیکن اس گواہی کے ساتھ میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں ہے، اور تو ایسا بے نیاز ہے کہ تجھے پوری دنیا کی پرواہ بھی کوئی نہیں، اگر سارے نافرمان ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، تو بے نیاز ہے، تجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت مند تو ہم ہیں، فقیر محتاج ہم ہیں، تیرے فقیر، تیری رحمتوں کے فقیر۔ تو اللہ تیری یہ شان ہے کہ تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، تیری اولاد کوئی نہیں، تیرے والدین، ان چیزوں کی حاجتوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو انسانوں کی ضرورت ہے، مخلوق کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تیری اس شان کے ساتھ، تیرے اس مقام کے ساتھ میں تو اسے التجا کر رہا ہوں کہ اللہ تو مجھے یہ عطا کر دے۔ تو پھر اللہ اس کی یہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اس کی التجائیں سنتے ہیں، اس کی آرزویں پوری کرتے ہیں۔ تو ہم تو ہیں ہی ہر وقت ہی شکوہ کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں اتنی دیر سے مانگ رہا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ بلکہ جن کو ہم وظائف بتاتے ہیں نا وہ بھی بات وہ فیڈ بیک دیتے ہیں، جی اتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہ کرتے ہوئے تو کیوں نہیں مل رہا؟ تو بھائی ابھی آپ کا تعلق نہیں بنا اس لیول کا، اور بڑی صاحب ہم بے صبرے بھی تو ہیں نا، صبر کی بھی کمی ہے نا، یہ بھی ہے، دل بھی ہمارا چھوٹا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زبان سے لفظ بعد میں نکلے پورا پہلے ہو جائے، جبکہ تعلق ابھی وہ بنا نہیں ہے۔ تو پہلے تعلق بنائیں، جوڑیں اپنے آپ کو اپنے رب سے، اور پھر جب آپ اسم اعظم کے ساتھ دعائیں کریں گے تو وہ قبول ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یعنی آج آپ نے اسم اعظم بتا دیا۔